لیٹس ڈو نیچر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس ترجمہ کے مطابق ہم پناہ مانگ رہے ہیں، ہم پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ کس کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ ہم کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ ہم شیطان مردود سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ لہذا ہم شیطان کا مطلب بھی سمجھ لیتے ہیں۔ شیطان کا ایک مطلب ہے دوری، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اس کا دوسرا مطلب ہے ہلاکت، وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ کیوں ہلاک ہو گیا؟ بغاوت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ مردود کا مطلب ہے دھتکارا ہوا، لعنت کیا ہوا۔ اس کو ابلیس بھی کہتے ہیں۔ ابلیس کا معنی ہے جو مایوس ہو جائے، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ شیطان کا اصل نام عزازیل ہے اور یہ اللہ کی مخلوق جنات میں سے ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے، یعنی اصل میں تو شیطان جنات میں سے ہے، لیکن زیادہ عبادت گزار ہونے کی وجہ سے یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا اور فرشتوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 5 میں ہے کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان انسان کا دشمن کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے بغاوت کر دی اور سجدے سے انکار کر دیا۔ جب اس سے انکار کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ اے اللہ، تو نے انسان کو مٹی گارے سے پیدا فرمایا اور مجھے آگ سے پیدا فرمایا، یعنی یہ ایک ادنیٰ چیز سے پیدا کیا گیا ہے اور میں ایک بہتر چیز سے پیدا کیا گیا ہوں، تو میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اور اس نے اپنے ناری ہونے پر تکبر کیا اور حسد کیا اور بغاوت کر دی اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر وہ دھتکار دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ شیطانیت کے 3 بڑے مراحل ہیں جن سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے۔ پہلا مرحلہ ہے تکبر، دوسرا ہے حسد اور تیسرا ہے اپنی غلطی پر اڑے رہنا۔ شیطان کے اس قصے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم فوراً جھک جائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، وہ ہمیں معاف فرما دے گا، اس لیے کہ وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بڑا ہی رحمان ہے۔ ہم کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ اپنی غلطی پر اڑے رہ کر ابلیسیت پر اتر آئیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم سجدے میں گر کر معافی مانگیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ صحیح مسلم کی ہی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ تو اس پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، یعنی اب میں اس سے محفوظ ہو گیا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگ لی اور اس کو مسلمان کر لیا اور اس سے محفوظ ہو گئے، تو ہمیں تو محفوظ ہونے کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم تو عام سے بندے ہیں اور ہم سے تو خطائیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ لہذا ہمیں تو شیطان سے بچنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ تو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں معوذتین یعنی سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تینوں کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 میں ہے کہ شیطان کہتا ہے، پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، ان کی راہ ماروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ شیطان یہاں پر اللہ کے سامنے تکبر کا اظہار کر رہا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16 میں شیطان نے کہا، اے اللہ، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن اس دعا کے کرنے پہ شیطان ہمیں سیدھے راستے سے روکتا ہے۔
شیطان ہمیں اس سیدھے راستے سے روکنے کے لیے اپنی طاقت کا پورا استعمال کرتا ہے۔ اس نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے، اس لیے تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ پڑھ لیا کرو۔ تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، پس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے۔ اب ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ شیطان کن لوگوں پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں ہے کہ جو رحمان کی یاد سے غفلت کرتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر و تازہ رکھیں، ورنہ شیطان اس دل پر قبضہ کر لے گا۔ اگر شیطان کے حملے کے آگے ہم بے بس ہو جائیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر تم شیطان کے حملے کے آگے بے بس ہو جاؤ اور اس کا مقابلہ نہ کر سکو تو اللہ کے آگے جھک جاؤ اور اس سے مدد مانگو۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ پناہ میں آنے کی دعا سورۃ المومنون آیت نمبر 97-98 میں موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، اور تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اسی طرح سے سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں ہے کہ وہ اور اس کے بھائی تمہیں ایسی ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھ کر جائیں، کیونکہ وہاں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ لباس تبدیل کرنے سے پہلے دعا ضرور پڑھیں یا بسم اللہ ضرور پڑھیں، کیونکہ ننگے جسم پر شیاطین کی نظر ہوتی ہے جبکہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ دعاؤں کی کتابوں میں ہر موقع کی دعائیں موجود ہوتی ہیں، تو ان ساری دعاؤں کو خود بھی یاد کیا کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھایا کریں۔ سورۃ المومنون کی آیات نمبر 97-98 کو بھی یاد کریں اور ان کو پڑھتے رہا کریں۔ اس طرح سے ہم بہت سارے مواقع پر شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب آخر میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔